پھر بخیل کا سینہ کس طرح تنگ ہوتا ہے اس کی مثال یوں دی گئی. آپ نے فرمایا بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے دو لوگوں نے لوہے کے کرتے پہنے ہوئے ہوں. جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں ان کے سینے سے ان کی ہنسلی تک، بس سارے لمبے نہیں، سینے سے لے کے یہاں تک، یہ ایریا کورڈ ہو. تو فرمایا جب بخیل بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے. بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا. ساتویں چیز، دل کو خراب کرنے والی مذموم صفات سے بچنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن بھر آپ کا دل اچھا رہے تو اچھی باتیں سنیں اور اچھی باتیں ہی کریں. ایسی صفات یا ایسے اخلاق جو دل کو سخت کر دیتے ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے. سورۃ انفطار پہ آتا ہے ان الفجار لفی جہیم، اور بے شک نافرمان لوگ یقیناً بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے. حسد، بغض، تکبر جیسی مذموم صفات انسان کو خود اپنے اندر سے ہی جلا ڈالتی ہیں. ابن عربی کہتے ہیں کہ جو دل بغض کرنے والا، حسد کرنے والا، خود پسند اور متکبر ہو وہ سلامتی والا دل ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ چیزیں بھی انسان کے اندر جلن اور کڑن پیدا کرتی ہیں.